ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین، آج جس عنوان کے بارے میں بات کرنی ہے، الحمدللہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے چند کچھ عقائد کے حوالے سے، کچھ اس کے فضائل کے حوالے سے اور کچھ اس کے حقائق کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تاکہ یہ بنیادی باتیں کچھ جو ہے نا اسے اس مہینے کے متعلق وہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائے. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے گا، عقیدے کے حوالے سے قرآن کی آیت میں ہمیں یہ تربیت کی جا رہی ہے، اور وہ تربیت یہ ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے ہمارے رب، ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں ان کو بھی معاف کر دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کسی قسم کی بغض، کینہ یا کسی قسم کی ان کے لیے کوئی ایسی بات جو ان کی شان کے خلاف ہو ہمارے سینے یا دل میں نہ آئے. کیوں؟ ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفیق اور رحم کرنے والا ہے. تو بات یہ ہوئی کہ سب سے بنیادی اس مہینے میں جو سب سے زیادہ بنیادی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سابقون الاولون، اس میں صحابہ کرام شامل ہیں، تابعی، تبع تابعی، اس کے بعد بھی جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں کسی قسم کا بغض یا کوئی بات نہیں. یہ عقیدے کے حوالے سے یہ بات اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیجیے. اگر کوئی آپ کو کسی بھی شخصیت کے بارے میں، صحابہ سے لے کر آج تک جتنے بھی اولیاء کرام، کسی قسم کی مباحث میں آپ کو ڈالنے کی کوشش کرے اور آپ کے ساتھ ایسی باتیں کریں جن کا ہماری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو کوئی قال السلام اس محفل سے اٹھ کر چلے جائیں. کیوں؟ ہمارے آج کے دور میں یہ سب سے یہ بیماری آ چکی ہے. اس محرم کے علاوہ بھی ہم اپنی ذات کے متعلق فکر نہیں کرتے، ہم سامنے والے بندے کو ڈسکس کرتے ہیں، اس پر فتویٰ لگاتے ہیں، اس کی شخصیات کا جو ہے نا ہم اس کا محاسبہ کرتے ہیں اور جج بن کر فیصلہ صادر کرتے ہیں. یہ بھائی یہ لوگ ایسے تھے، یہ لوگ ایسے تھے، اس نے اس وقت یہ کیا، اس نے اس وقت یہ کیا. جس چیز کا ہمیں علم ہی نہیں ہے اور وہ قطعی علم بھی نہیں ہے، اور قطعی بات ہو بھی تو اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں کہ ہمارے اعمال جو ہے ہمارا ایمان غارت کر چلے جائیں. تو پہلی بات کہ کسی مباحث میں، خصوصاً اس مہینے میں اور باقی مہینوں میں بھی، کوئی بھی شخصیات کے بارے میں کسی قسم کے مباحث میں آپ کو ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ نے اس بات میں نہیں ہے. آپ کو بات پتہ بھی ہو تو اس کو پہلے بھائی بات وہ کرو جس کا ہم سے پوچھا جائے. بس سادہ سا جواب یہ دینا ہے، یہ نہیں کہنا نہیں جی تمہاری 2 حدیثیں ضعیف ہیں، میری 2 حدیثیں مضبوط ہیں، میری بات صحیح ہے، تمہاری بات غلط ہے. آج تک ان مباحث کا کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ شیطان بیچ میں آ کر بڑے بڑے قدور شخصیت کر ہمارے جیسے ناقص بندوں کے منہ سے وہ کہتے ہیں ان کے ایمان اور اعمال غارت چلے گئے. اس فکر و سوچ کے ساتھ یہ گفتگو بند ہونی چاہیے، کیونکہ قبر بھی میری، حساب بھی میرا، رب بھی میرا، کسی دوسرے بندے نے بیچ میں آ کے مجھے چھڑوانا نہیں ہے. اس لیے اپنی فکر کریں،
دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دیں. پہلی بنیادی بات. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس مہینے کے کچھ فضائل ہیں. نمبر پہلا، اللہ تعالیٰ کہا ہے محرم میرا مہینہ ہے. رمضان کی بڑی فضیلت ہے، ذوالحجہ میں اس کے دنوں کی بڑی فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے، اور مہینوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے. لیکن اللہ نے محرم کو اپنا مہینہ کہا ہے. اللہ کہا محرم میرا مہینہ ہے. دوسری اس کی فضیلت کیا ہے؟ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، حج والا مہینہ ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، پہلے مہینے میں حاجیوں نے سفر کر کے آنا ہے، درمیان میں حج والا مہینہ حج کرنا ہے، اور محرم کا مہینہ حاجیوں کی واپسی کرنا ہے. حرمت والا، عزت والا مہینہ کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ اس میں کسی سے چھیڑ چھاڑ یا کسی کو مال جان کے ساتھ نقصان نہیں پہنچے. یہاں تک کہ کفار آپ کے سامنے کھڑے ہوں، اگر وہ پہل نہیں نہ کر رہے تو اس مہینے میں آپ نے کفار سے جنگ بھی نہیں کرنی. جو قتال فی سبیل اللہ دین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کو بھی کہا اس مہینے میں روک دو. اللہ کے کفار آپ کے ساتھ آپ لڑنا شروع کر دیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی اجازت ہے، ورنہ آپ نے پہل بھی نہیں کرنی. تیسری فضیلت اس کی 9 اور 10 محرم کا روزہ یہود میں عام تھا اس وقت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ مدینے میں جب آئے انہوں نے کہا جی اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس خوشی میں ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے کہا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی 10 محرم کرتے ہیں. اور آخری سال کا کہ 10 محرم کا روزہ حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی، اس خوشی کا اگلے سال 9 کا روزہ رکھوں گا. اب بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی نا مسائل کھڑے کر دیے اور ضد اور جو نا فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھ گئے. اب اس میں 2 فرقے ہو گئے. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 9 کا کہا تھا، ہم نے 10 کا نہیں رکھنا. 10 والے کہتے ہیں ہم نے 9 کا نہیں رکھنا. اور بھائی سیدھی سی بات ہے، 10 کس لیے رکھا؟ حضرت موسیٰ کو نجات ملی اس خوشی میں، اور 9 کا اس وجہ سے کہا کہ یہود کی مخالفت کرنی ہے. سادی سی بات ہے، لیکن ایک پارٹی 9 والی بن گئی ہے، ایک پارٹی 10 والی بن گئی ہے، اور 2 گھنٹے ویسے ہو رہی ہیں. بس ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس وقت زیادہ ہے، ان چیزوں میں ہم پڑھ کرنا اعمال سے دور ہو گئے. سادہ سو جو معتدل رویہ وہ یہی ہے کہ بھائی 10 کا رکھنا ہے، 9 کا کہا ہے. اگر ایک رکھ لیں گے چلیں، 9 والوں کی بات ہی مانے کہ 9 کا کہا ہے. 9 کا اگر 10 رکھنے کو حرام ہو جائے گا، وہ فتویٰ لگ جائے گا، نہیں لگے گا تو یار رکھ لو، جھگڑا ختم کرو. ایک روزہ اضافی رکھ لیں گے تو ثواب ہی ہوگا نا. کیا ہے اس کی فضیلت؟ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو 9 اور 10 2 روزے رکھ لیں، مخالفت بھی ہو جائے گی، اور 10 کی وہ فضیلت جو بتائی ہے وہ بھی بیچ میں آ جائے گی. 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. یہ 3 بنیادی، کیونکہ وقت تھوڑے میں آپ کو چیزیں بتا کے انشاءاللہ بات کو آگے لے کے چلوں گا. پہلی بات جو میں نے بتائی دوبارہ دہرانا سب سے ضروری، عقیدے کے لحاظ سے کہا کہ جتنے بھی سابقون الاولون ہیں، صحابہ سے لے کر آج تک، کسی بھی بندے کے بارے میں اس کی توہین یا اس کی شخصیت کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا. جو تبصرہ کرنے کی کوشش کرے اس کا بھائی یار آج 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہیں، زبان صحیح استعمال کی ہے، بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں کر کے آئے، بچوں کو نماز کا اور بیٹیوں کو نماز اور قرآن پر لگا کے آئے ہو، کاروباری جگہ پر بیٹھے ہو، کوئی 2 نمبر کاروبار تو نہیں کر رہے. اس لسٹ کو چیک کر لو. جب اس میں پاس ہو جاؤ گے نا تو پھر تمہیں اتنی سرٹیفکیٹ مل جائے گا، تم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے. تو پھر باقیوں مومنوں کو نیچا سمجھ کے نا پھر بحث کرنا شروع کر دیں. اور دوسری فضائل میں محرم اللہ کا مہینہ ہے، دوسرا یہ حرمت والا مہینہ ہے، تیسرا 9 اور 10 کا بدھ اور جمعرات آئیں گے، 2 دن
میں تو اس میں کہ 2 رکھ لو یا جھگڑا ختم کرو یار، جھگڑا ہے نہیں، جھگڑا بنا دیا گیا ہے۔ 9-10 کا روزہ رکھو، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اب اس سے اگلی بات، اب ذرا عقیدے کے حوالے سے دوسری بات، ایک ہے اہل بیت اور ایک ہے آل محمد۔ ذرا اب اس کو میں انشاءاللہ سادہ سے الفاظ میں کوشش کروں گا کہ عام بندے کو سمجھ آ جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک گروہ نے اہل بیت صرف وہ 5 شخصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین، ان 5 کو بس انہوں نے کہا یہی 5 ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن صرف 5 نہیں۔ ایک اہل بیت کی کیٹیگری جس کو پنجابی کا 5 تن پاک، چلے جی 5 تن پاک کیا مطلب 5 پاک ہستیاں، یار پاک ہستیاں ٹھیک ہے، اس میں ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ اور وہ کہتا ہے 5 تن پاک، 5 تن جسم اور پاک، 5 شخصیات پاک، تو پاک ہی ہے نا یار، جن پر ہمارا ایمان کھڑا ہے وہ پاک ہی ہے، تو اس میں ہمیں دوسرے بندے کے ان الفاظ سے کیوں چیڑ ہوتی ہے؟ ان کو بالکل 5 تن پاک ہے، بات کو ختم کریں۔ 5 شخصیات اہل بیت کوئی شک نہیں۔ دوسرے اہل بیت قرآن کی نص سے ازواج مطہرات، جتنی آپ کی ازواج ہیں وہ ساری اہل بیت ہیں۔ تیسرے اہل بیت بھی ہیں، وہ آپ کے ہاشمی خاندان کے وہ لوگ جو ایمان لے گئے، حضرت عباس ہیں، حضرت عقیل ہیں، حضرت حمزہ ہیں، جتنے بھی ہاشمی خاندان، آپ کے خاندان سے جتنے بھی لوگ ایمان لے ہیں وہ سارے اہل بیت ہیں۔ یہ 3 کیٹیگری اہل بیت کی پھر دوہرا رہا ہوں، آپ کے خاندان ہاشمی جو ایمان لے ہے وہ اہل بیت ہے، آپ کے خاندان والے۔ دوسری کیٹیگری ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں اہل بیت، اور تیسری کیٹیگری آپ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ یہ 3 کیٹیگری اہل بیت کی ہیں، لیکن کیا ہے ضد آ گئی ہے۔ ایک نے کہا جی ازواج مطہرات ہی ہوتی ہیں، دوسرے کہا جی وہ 5 تن پاک ہی ہوتے ہیں، اور خاندان والوں کو تو کوئی گنتا ہی نہیں کسی کھاتے۔ یہ 3 ہیں اہل بیت، ان کو ہم نے سمجھ لیا۔ چوتھی میں نے لفظ بتا آل محمد۔ آل محمد میں اہل خاندان والے بھی آ گئے، آل محمد میں آپ کی ازواج بھی آ گئی، آل محمد میں وہ 5 تن پاک بھی آ گئے، اور آل محمد میں الحمدللہ جو امت محمدیہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان ہیں وہ بھی آل محمد میں شامل ہیں۔ اب ذرا فضیلت دیکھیں، درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، آل محمد پر درود اور رحمتیں ہوں، الحمدللہ ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بڑی گیا آل محمد، آل محمد میں اہل بیت نمبر 1 خاندان والے، نمبر 2 ازواج مطہرات، نمبر 3 وہ 5 شخصیات۔ یہ 3 اہل بیت آل محمد میں، اور چوتھا اس کی نس، اب کہ جی آل محمد کیسے جو نا آ سکتی ہے، امت کیسے آ سکتی ہے، اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی میں ایک آیت کی نص آپ کو بتا دوں، اس کی بہت ساری اور دلائل ہیں، لیکن وہ صرف میں آپ کو اس میں سے وہ بتا دوں کہ ایک صرف نص بتاؤں گا، وہ یہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب تمہیں نجات دی آل فرعون کو۔ آل فرعون کی تو اولاد تھی ہی نہیں، آل فرعون کی اولاد نہیں تھی، تو آل جو نا فرعون، اس کو جو فرعون کو ماننے والے اس کی قوم کے لوگ تھے۔ اسی سے علماء کرام نے نص لی کہ آل محمد میں امت محمدیہ کے سارے وہ مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں، وہ آل محمد میں سے ہیں۔ بات کو سمجھ آ گئی جی؟ تو میں نے پھر دوہرا رہا ہوں کیونکہ یہ بنیادی چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ عام بندے کے ذہن میں بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ اہل بیت، پھر دوہرا رہا ہوں بات کو، آپ کے ہاشمی خاندان کے تمام لوگ جو ایمان لے، اہل بیت نمبر 1، نمبر 2 اہل بیت آپ کی ازواج مطہرات، نمبر 3 وہ 5 شخصیات اہل بیت،
اور آل محمد میں یہ تینوں آ گئی، اور آل محمد کی چوتھی کیٹیگری ہم جیسے نکمے مسلمان بھی آل محمد میں آ گئے، اور روزانہ نماز میں درود شریف میں آل محمد کے ساتھ اللہ سے رحمت اور درود کی دعائیں کریں، الحمدللہ ہم پر روز درود بھیجا جاتا ہے۔ یہ بنیادی بات۔ تیسری اس سے اگلی بات، محرم کے حوالے سے دو تین بنیادی چیزیں حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے، اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ایک گاؤں میں رکے تو وہاں پر آپ نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے کہا میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو باری چیزیں، نمبر ایک قرآن، اور نمبر دو میرے اہل بیت۔ مختصر کر کے اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں۔ اب اس کی تفسیر ہمیں دوسری حدیث میں ملے گی۔ قرآن کی تو سیدھی سیدھی بات سمجھ آتی ہے، اہل بیت سے ڈرانا کیا ہے؟ حدیث اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن علی سے محبت کرے گا اور منافق علی سے بغض رکھے گا۔ یہ میں اپنی الفاظ میں مفہوماً حدیث کا آپ کو بتا رہا ہوں، سادہ سے الفاظ میں۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ علی سے محبت رکھے گا مومن، اور علی سے بغض رکھے گا منافق۔ ایک اور حدیث اس کی مزید تشریح کرتی ہے کہ دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک علی کی عزت میں غلو کر کے اسے خدا کے برابر کر کے جہنم میں جائے گا، اور ایک علی علیہ السلام کی مخالفت میں بغض میں ان کی شان اتنی گرا دے گا جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے اتنے فضائل ہیں کہ میرے خیال میں کوئی 1 گھنٹہ چاہیے صرف احادیث بیان کرنے میں، اپنی باتیں نہیں اپنی طرف سے لگانے کے لیے۔ اہل بیت ہیں، آل محمد ہیں، تو ایک ساروں میں سے ایک علیحدہ رکھ کر کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، مطلب ان کی عزت تعظیم کو بڑھانا مقصود تھا۔ اب آج ہمارے یہ محرم کے حوالے سے صرف بات کو سمجھانے کے لیے، وہ اس اصطلاح کو ذرا عام بننے کے ذہن میں کلیئر کرنے کے لیے بات کو، جو شیعہ ان کو بھی نہیں پتہ وہ شیعہ کیوں ہے، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ لفظ ہے شیعان علی، علی کے گروہ والے۔ تو ہم علی کے گروہ والے نہیں ہیں، کیوں جی؟ ہم علی والے ہیں کہ بغیر علی والے ہیں؟ علی والے ہیں۔ اگر اس کے معنوی طور پر جو اس کے معنی ہے شیعان علی، علی کے گروہ والے، تو پھر ہم بھی شیعان علی ہیں۔ اور شیعان علی کا شارٹ مطلب کیا ہے؟ شیعہ۔ شیعان علی کو مختصر لفظ میں کہہ دیا شیعہ۔ اگر علی کی محبت، علی علیہ السلام کی فضائل کے طور پر ان کی فضائل کو ماننا اور اس سے ان کی زندگی سے عمل، جو اعمال ان کی زندگی سے رہنمائی ملتی ہے وہ لینا شیعان علی ہے۔ شیعہ تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں ہے؟ اب یہ نہیں میں کہہ رہا آپ شیعہ ہو جائیں، میں صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ شیعان علی، علی کے گروہ والے، تو کیا ہے؟ علی سے محبت نہیں کرے گا مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا منافق۔ تو ہم محبت والے ہیں بغض والے ہیں؟ تو محبت رکھنے والے علی والے ہو گئے نا، تو علی والے کیا ہو گئے؟ شیعان علی ہوتے، شیعان علی کیا ہوئے؟ شیعہ ہو گئے۔ یہ لفظ بھی ہم نے اپنا پیدا کیا ہے، جس طرح ہم نے پیدا کیا، صرف پھر آگے بات کو سمجھانے کے لیے بڑا محتاط ہو رہا ہوں کہ اس بات کو غلط نہ لے کے، جیسے ہے نا مسلمان بریلوی، مسلمان دیوبندی، مسلمان اہل حدیث، اب یہ نہ کہیں ان کو مسلمان بھی کرنا، ہمیں یہ بھی چڑ ہو جاتی یار، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ ہمیں اگر فتویٰ لگا کر ہمیں کو سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے تو کیا ہم دعا کریں اللہ انہیں ہدایت دے۔ تو بات اس میں کیا نکلی؟ علی کے ماننے والے اگر شیعان علی ہیں، علی کے ماننے والے شیعان علی کا مختصر ورڈ شیعہ ہے۔ شیعہ کا مطلب گروہ، کون سا گروہ؟ شیعان علی۔ تو الحمدللہ ہم سارے علی والے ہیں۔ اب ہم نے دعویٰ کر رہے ہیں ہم علی والے ہیں، علی سے محبت کرے گا مومن،
نہ ہم نے ان کی عزت اتنی بڑھانی ہے کہ خدا کے ساتھ کر دینا ہے، نہ اتنی گھٹانی ہے کہ بالکل ہی گرا دینا ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق چلے۔ اگر ہم سارے امت کے طور پر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، اہل بیت کی تعظیم کرنے والے ہیں، اس گھرانے کو ماننے والے ہیں، دعویٰ دلیل پیش کریں گے۔ اگر مجھ سے کو پوچھے جی آپ اہل بیت کی عزت کرنے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کو بہت محبت کرتے ہیں، نہیں کرتا ہوں، ان کا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ زبان سے تو بڑا کرنا، اب دلائل چیک کرتے رہے۔ علی کو ماننے والا، حضرت علی علیہ السلام پر بھی لوگوں کو کچھ نہ مسئلہ ہو جاتا ہے، یار یہ تو انبیاء کے لیے ہے، اتنا نہیں پتہ اتحیات جو ہم پڑھتے ہیں نا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم اپنے پر بھی اور نیکلوں پر روز ہی سلام بھیجتے ہیں۔ اتنا دین میں کنفیوژن پیدا کر دیا، عام بندہ کہتا ہے یہ علیہ السلام پتہ نہیں انبیاء کے لیے خاص کر دیا، آپ پر سلامتی ہو، عام بندہ عام پر بھیج رہا ہے تو وہ تو پھر اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ کوئی نہیں ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیہ السلام، کرم وجہ اللہ، یہ کوئی یار یہ تو دعائیہ کلمات ہیں، کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے، اچھے سے اچھے استعمال کریں۔ اب دعویٰ کہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ مکمل تب ہوتا ہے جب ہم اہل بیت کی محبت اور ان کے ساتھ محبت کر کے ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں۔ پہلا دعویٰ کہ ہم اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو بندہ جس سے محبت کرتا ہو نا، سب سے آسان کام اس کو پرکھنے کا کہ اس کا ظاہر میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہم بھی اور جو اپنے آپ کو دوسرے گروہ والے اب اس کو منسوب کرتے ہیں، یار کتنے مسلمانوں کا چہرہ حضرت علی علیہ السلام کی طرح کا ہے، معذرت کے ساتھ کسی نے اتنی رکھی ہے، 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 اتنے عاجز ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ کس کے طرح تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت اس میں نظر آتی تھی، تو کیا ان کی شباہت ہمارے چہروں میں نظر آتی ہے؟ اگر ہم یہ 4 بال بڑھا نہیں سکتے تو ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ کھوکھلا۔ اس عمل اس سے اگلی بات ہے، یہ بڑھانے میں کوئی تگ و دو نہیں لگتی، لیکن اتنی رکھ کر ذرا چیک کر لیجئے گا باقیوں میں بھی، اور دعویٰ مالک میں وہ ایک میں ہے مثال بری لیکن سمجھانے کے لیے، وہ انڈین ایکٹر ہو نا کوئی، جی تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ وہ جی میرا شاہ رخ خان فلم سٹار بڑا آئیڈیل، کیوں؟ وہ جی میں نہ اس کی کوئی فلم چھوڑی ہے، سٹائل اس کی طرح رکھتا ہوں، کپڑے اس کی طرح پہنتا ہوں، گفتگو کوشش کرتا ہوں اس کی طرح کروں، چلوں اس کی طرح، کوئی فلم کوئی گانا بات کریں 1996 میں کون سی فلم اس کی ریلیز ہوئی تھی، 2005 میں کون سا گانا کم ہٹ ہوا تھا، وہ سارا ہمیں پتہ، کیوں؟ شاہ رخ میرا آئیڈیل ہے، تو حضرت علی میری آئیڈیل ہے، میری شکل ہی ان جیسی نہیں ہے، تو میرا دعویٰ کیا؟ اور اس کے ساتھ عورتوں کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر عورتیں اہل بیت سے محبت کرتی ہیں تو کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پردہ کرنا شروع کیا ہے؟ حیات داری ہماری عورتوں میں آئی ہے، پردہ آیا ہے کیا؟ جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی اس طرح ہماری عورتیں تربیت کرنی شروع کی ہے؟ اگر کی ہے تو دعویٰ سچا ہے، اگر نہیں کی تو بھائی دعویٰ کرنا اور عمل سے دور رہنا منافقین کا کام ہے۔ اب اگلی بات، پہلا ہوگی اپنا محاسبہ ہم نے کرنا ہے۔ دوسری سٹیج، عام طور پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، پھر عورتوں میں حضرت خدیجہ علیہ السلام لے کے، پھر اس کے بعد بچوں میں حضرت علی۔ لیکن ان کو صرف کریں کہ سب سے پہلے کون ایمان لایا، بچوں بڑوں عورتوں سے نکال کر، تو سب سے پہلے ایمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ بات کیا سمجھ گئی؟ حق بات کی کوئی دعوت دے تو سب سے پہلے قبول کون کرتا ہے؟ علی کرتا ہے۔ اگر میرے اندر یہ روش پیدا ہو گئی ہے، میں 20 سال سے ایک مسئلے پر اڑا ہوا تھا، مجھے قرآن کی آیت کا حوالہ دے دیا گیا اور حدیث کا نمبر دے دیا گیا، میں نے اپنی ضد چھوڑ دی، حق کو پہلے ماننے والا بن گیا، تو میں علی والا ہوں، نہیں تو علی والا نہیں۔ مگر میرے بابے نے بھائی جی تحقیق کر لی، بس انہیں جو کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اگر اپنا بابا کھیلتے ہیں اور اپنا بابا اونچا کرتے ہیں تو بھائی ہم علی والے نہیں ہیں۔
سب سے پہلے حق کو قبول کرنے والے حضرت علی۔ اس سے اگلی بات، سب سے ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی۔ تو کیا اگر ہمارا دعویٰ ہے ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، جو دروازہ علم کا بن گئے، کیا اس قرآن کے ساتھ تھوڑا سا تعلق جوڑا ہے؟ اگر علم کے لحاظ سے اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا ہے تو میرا دعویٰ علی والا ہوں۔ اگر مجھے اوپر سے دیکھ کر نہ پڑھنا آتا، نہ اس کی زحمت گوارا کی ہے کہ اس کو سمجھوں یہ ہدایت کی کتاب تھی، تو معذرت کے ساتھ آپ کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ کسی دنیا کے کسی گورے کو بھی، جج کو بھی بٹھا دینا کہ یار یہ لسٹ ہے کسی سے محبت کے معیار کے، وہ بھی یہی مانے گا کہ بھائی یہ چیک کریں، یہ بندے میں نہ ہو تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ایک غیر مسلم بھی کہے گا بات صحیح کر رہی ہے، یہ دعویٰ کھوکھلا ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، احادیث کا علم حاصل کرنا، اور علم حاصل کر کے باعمل مسلمان بننا، یہ علی کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے۔ اگر ہم ہیں تو ہم اہل بیت والے ہیں، علی والے ہیں، نہیں تو خدا را ہم علی والے نہیں ہیں۔ اس سے اگلی بات، جب ہجرت کی تو بستر پر کسے لٹایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اگر دین کے غلبے کے لیے ہماری جان کی، ہماری مال کی، ہماری کسی بھی کوشش کی ضرورت پڑ جائے تو چونچے چناچے اف بٹ مصروف ہوں، ٹائم نہیں ہے، یہ کر رہا ہوں تو میں علی والا نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں، دوسرے منو کلے چھڑ چلے انہیں تو مال چھڑنا ہے۔ انہوں نے کہا بس آپ بے فکر ہو کے جائیں گے، آپ کی امانتیں بھی ان کو دے کر آؤں گا۔ اپنے آپ کو دین کے غلبے اور مدد کے لیے سب سے پہلے پیش کرنا علی کی سنت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو ہم علی والے ہیں۔ اس سے اگلی بات، اگر ہماری شادیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنت کے مطابق ہو رہی ہیں، کیسے؟ ایک ضرورت، شادی کا ٹائم آ گیا، پیسے نہیں، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کیا کمی ہے، ادھر سے مالک میں سے کوئی مال تھوڑا مجھے لگائیں، بیٹی آپ کے گھر ہی آنا ہے، کوئی پیسے اسے لگائیں، کوئی گھر کا سامان ڈالیں تو چلیں شادی کریں۔ اپنی ذرہ فروخت کی، اس سے پیسوں سے گھر کا، آج کے مطابق مثال دینے لگا ہوں، آج کے مطابق گھر میں بیڈ ڈالا، فریج لائی، مائکرو ویو لائے، زیور ڈالا، کپڑے ڈالے۔ اس وقت وہ چکی، وہ عام طور پر ہم کہتے ہیں چکی، مسلح اور وہ مشکیزہ وغیرہ کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے لڑکی کی ضروریات اس کے گھر میں آنے سے پہلے اس کا کمرہ سجانا، اس کی ضروریات پوری کرنا کس کی سنت ہے؟ علی کی سنت۔ اگر ہم اس سنت پر عمل کر رہے ہیں تو ہم علی والے ہیں، اہل بیت والے ہیں، ورنہ نہیں ہے بھائی۔ اس سے اگلی بات، جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کی پرورش کی، تربیت کی، اور آپ نے صرف ایک چھوٹی سی فرمائش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تھک جاتی ہوں، اتنا آپ کے پاس جو ہے نا لونڈی ہیں، غلام ہیں، ایک دے دیں ذرا تھوڑا کام میں مدد کریں۔ تو کیا کہا؟ ان کا تسبیح فاطمہ بن گئی۔ ان کا بیٹی یہ پڑھ لیا کرو، ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ تو آج ہماری عورتیں کہ میرے کو نہیں جو کام ہوتا نوکرانی کام والی لاؤ، میں یہ نہیں اب کہتا کہ ان پر ظلم کریں، اگر آپ کی جیب اجازت دیتی تو کر لیں، لیکن عورتیں اس کو اپنے سر پر سوارنا۔ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ اگر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پردہ، حیا اور بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اگر ہماری عورتیں وہاں سے لے رہی ہیں اور کھاڑی کا اور جناب علی کوئی اور برانڈ بعد میں ہے، پہلے تربیت ہے، پہلے بچوں کی فکر ہے، تو ہماری عورتیں اہل بیت والی، فاطمہ والی ہیں، نہیں تو نہیں۔
اس سے اگلی بات، مسلمانوں کے حضرت علی کی دوسرے مسلمانوں سے جنگیں ہوگی. کچھ ایک گروہ تھا جو آپ کو برا بلا بھی کہتا تھا. وہ جنگ کے دوران وہ آپ کے ہاتھوں چلے فوت ہو گئے یا قتل ہو گئے، درمیانہ لفظ استعمال کر رہے، آپ ان کا جنازہ پڑھانے لگے. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ آپ کو زندگی میں پتہ نہیں کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آگے سے جواب سنیے. کہ ہمارے مسلمان بھائی تھے، غلطی لگ گئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے برے القاب دیے، لیکن جب جنازے کا ٹائم آئے تو مغفرت کی آگے کھڑے ہو کر ان کو آگے رکھ کر دعائیں کر رہے ہیں. آج ہمارا اتنا دل گردہ ہے، ہمیں تو ایسے کوئی کہہ دے، ویسے مذاکر کوئی بات کر دے تو ہم کہتے جب کہ اس کی ایسی کی تیسی، جب اس کو سیدھا نہیں کر دینا. اتنے لیول پر جا کر معاف کرنا اور خود ان کے جنازے پڑھانا اور مغفرت کی دعا کرنا، یہ علی کی سنت ہے. اب اس سے اگلی بات، اسی جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو باقی کچھ تھے وہ ان کو آگ لگا دی، آگ میں جل گئے. تو ایک صحابی نے آپ کی توجہ دلوائی کہ امیر المومنین، آگ میں جلانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع کہا ہے. تو آپ آگے سے کیا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے میں امیر المومنین ہوں، میں اہل بیت میں ہوں، میرے اتنے فضائل ہیں، وہ تو مجھے سمجھائے گا. رجوع کر لیا، کہا کہ میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ آئندہ سے یہ کام نہیں کرنا. اپنی بات سے رجوع کر لینا یہ علی کی سنت ہے، اور اپنی بات پر اڑ جانا شیطان کی سنت ہے. کیا ہم علی والے ہیں، اہل بیت والے ہیں؟ اگر ہیں تو یہ لسٹ چیک کر لیجیے. اور دوسری دو باتیں انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا. آپ کے دو بیٹے تھے، اور بھی بیٹے تھے، لیکن خصوصاً جن کی بات امام حسن اور حسین کی بات ہوتی ہے، آپ کی اولاد تو بہت زیادہ تھی، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں. آپ کی شادیاں بھی بہت تھیں حضرت فاطمہ کے بعد، اور آپ کی کوئی 17 کوئی 19 کوئی 29 بچے بتاتا ہے، تاریخی روایات میں ملتی ہیں. چلے دو پر آ جائیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہمیں کیا سبق دیا، ان کی اولاد ہمیں آگے سبق کیا دے رہی ہے. 6 ماہ خلافت رہی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاہدہ ہوا، اپنی خلافت چھوڑ دی. ان کا حق پر ہوتے ہوئے امت کے وسیع تر مفاد میں اپنا حق چھوڑ دینا، یہ حسن کی سنت ہے. حق پر ہوتے ہوئے، میں اب دوسری کو ناحق نہیں کہہ رہا، صرف یہ ہے کہ چلو یار میں نے بات سمجھائی ہے کہ جی میں 6 ماہ سے خلافت میں ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں یار ایسے، ان کا کوئی بات نہیں، آپ خلافت لیں، کوئی بات، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اتنی بڑی سیٹ پر رہتے ہوئے سیٹ سے اتر جانا صرف امت کو جوڑنے کے لیے، یہ حضرت حسن کی سنت ہے. کیا ہم اپنے چھوٹے چھوٹے حق چھوڑ کر، حدیث مبارکہ کیا ہے، جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے جنت میں محل کی بشارت ہے. کبھی ہم نے اپنا حق چھوڑا؟ ہم تو ناحق کرتے ہیں. خود حق پر ہوتے ہوئے اور حق پر پیچھے ہو جانا کہ یار اس سے فساد، لڑائی یا ایسا معاملہ بنتا ہے، میں امت کے طور پر سارے لوگوں کے مفاد کے لیے کوئی بات نہیں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ آگے آ جاؤ، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، مجھے قبول ہے. یہ حضرت حسن کی سنت ہے. اور آخری حضرت حسین کی سنت کیا ہے؟ مسلمانوں کی حکومت ہو، اور اگر وہ بھی ایسے اجتماعی معاملات کرے جو قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہوں، اس کی حمایت نہ کرنا اور خروج کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سنت. کیسے؟ آج ہمارے ملک میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرنے لگا، نواز شریف کی حکومت ہو، زرداری کی ہو، عمران خان کی ہو، جماعت اسلامی کسی کی بھی ہو، ABC جس کی ہو، میں ووٹ دیتے ہوئے اگر اپنی گلی پکی کرانے کے لیے دے رہا ہوں، اپنا بچے کا کسی نوکری کے لیے کر رہا ہوں، تھانے کا میرا کام ہوگا، اس لیے اس MP MLA کو ووٹ دوں گا،
میں اس ایم پی ایم این کو اس لیے ووٹ دوں گا کہ میرا اس سے ذاتی مفاد ہے، تو یہ حضرت حسین کی سنت نہیں ہے۔ حکمران کا سب سے پہلے عقیدہ چیک کرنا، اس کا منشور چیک کرنا کہ اس میں کوئی ہے کہ یہ اسلامی نظام کی بات کرے گا۔ کبھی ہم میں سے کسی نے ووٹ دیتے ہوئے چیک کیے؟ پورا دین کھنگال مارے، کسی میں گلی پکی، تھانے کا کام، نوکری، کوئی اور پھڈا، اس طرح کو کوئی معیار دیا ہوئے ووٹ دینے کے لیے۔ حضرت حسین کی یہ سنت نہیں تھی۔ حضرت حسین کی سنت کیا؟ عقیدہ ٹھیک ہو، منشور اسلامی ہو، پھر آپ دے دیں۔ اگر اس کے بعد وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے نہ عقیدہ چیک کیا، نہ ہماری روایت ہے، کوئی منشور نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، کیوں جی بھائی یہ زنا کی سزا، یہ کہتے ہیں پھانسی دو، میرے قرآن میں لکھا سنسار کرو، کیا تم اسمبلی میں جا کے اس کی توقع کرو گے تو میں تمہیں ووٹ دیتا ہوں۔ سود کی بات کرو گے، منشور میں ہے کہ اسمبلی میں جاؤں گا تو فلور پر کھڑا ہو کے کہوں گا سودی نظام بند کرو، نہیں تو ہم ادھر پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیں گے، تو میں تمہیں ووٹ دیتا ہوں۔ آگے کیا نئی بات مجھے کل پتہ کہ دوسری شادی کرنی ہے، پہلی بیوی کا اجازت نامہ اور اس کا بیان بھی ہوگا، یہ کس شریعت میں لکھا ہے جی؟ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ میں او بھائی اجازت لینا یا بیان لینا قرآن و حدیث میں کسی فرقے میں بھی نہیں ہے۔ یہ اگر فرقے بھی بات کر لیں، کسی فرقے میں نہیں ہے۔ پہلی بیوی سے اجازت لینا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ ہاں یہ کہ اعتماد میں ویسے نہیں، ایک عورت کے ساتھ نے وقت گزارا ہے، اب آپ بھی یہ بھی اتنے بھی نہ احمد بن جائیں کہ چپ کر کے لیں جی، بیچاری کو پتہ بھی کوئی نہیں، اعتماد میں لینے اس نے کریں، یہ بھی نہیں ہے، دونوں راستے ہیں۔ تو بات کیا ہوگی کہ لمبی لسٹ ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ چیک کریں، اس کا منشور چیک کریں، وہ اسلام کی بات کرتا ہے تو خدا رہا اس کو ووٹ دیں۔ اگر آپ نے گلی پکی کرنے کے لیے دوسرے کاموں کے لیے دیا تو پھر اس گلیوں میں جو کمیشن وہ کھائے گا نا، آپ کے ووٹ کا اتنا گناہ آپ کا حصے میں ڈلے گا۔ تو سسٹم کے خلاف سسٹم کو سیدھا کرنا حضرت محمد حسین کی سنت ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ علم حاصل کر کے، اعمال کر کے، بعمل مسلمان بن کے عاجزی کا کیسے نمونہ بنا ہے، یہ حضرت علی کی سنت ہے۔ میں تو 4 نمازاں پڑھنا تو میں بندے فتویٰ لانا، اوہ تسی کسی نے بھی جنت سے جانا، میں کلے ہی جانا، میں 5 نمازاں پڑھنا، میں تہجد پڑھنا، میں صدقہ کر رہا ہوں، فلاں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ یہ تکبر تو مومن کی نشانی ہے۔ عاجزی کیسے آ جانا، یہ حضرت علی کی سنت ہے۔ یہ ہے بھائی چند میں نے چیزیں 10-12 گنوائی ہیں کہ اگر ہم علی کے ماننے والے ہیں، اگر مانیں گے، علی سے محبت نہیں کرے گا مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا منافق، اور 2 گروہ ایک حضرت علی کی تعظیم کر کے خدا کے ساتھ ملا دیں گے، اور ایک ان کی تعظیم عزت کو نیچے گرا کر ان کو نیچا کرنے کی کوشش کریں گے، دونوں جہنمی ہیں۔ اب فیصلہ ہم کر لیں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں اور ہماری مباحث کیا ہیں، وہ یہ کیسے کرنا ہے، اس طرح کیسے کرنا ہے، عمل کی طرف ہماری رغبت ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اہل بیت کی جس طرح محبت کا حق ہم حق تو نہیں ادا سکتے، اس طرح ان سے محبت کرنے کا اور ان کی سیرت اور کردار سے روشنی لے کر اپنی زندگی میں روشنی لائیں اور ہم بعمل مسلمان بن گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ من کنت مولا فہو علی مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کو۔ اب اس پر بھی ہم نے دیواریں کھڑی کر دی، 4 گھنٹے مباحث ہیں، سادی سی بات۔ دین رسومات کا نام نہیں ہے، ہم نے دین کو چند رسومات کا نام دے دیا، چاہے دوسرے اس طرف والے بھائی ہوں یا ادھر والے ہوں، ہمیں یہ سکھلا دیا گیا ہے۔ 9 اور 10 کو ہم نے کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اب ایک بھائی کچھ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے وقت میں تو یہ ہوا ہی نہیں تھا کربلا کا معاملہ، تو وہ انہوں نے کیسے سبیلیں لگانی تھی۔
کربلا کے بعد بھی 50 سال تک آخری صحابی زندہ رہے ہیں. 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوئے ہیں. تقریباً 50 سال بعد تک آخری کسی ایک صحابی نے سبیل لگائی ہو. اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. کسی نے سبیل لگائی ہو, کسی نے جناب قبرستان جانا اپنے پر لازم کر لیا ہو, کسی نے جناب نظر و نیاز اپنے اوپر لازم کر لی ہو, کسی نے جناب کوئی رسومات محافل کی شکل میں کر لی ہوں. میں اکثر بات کرتا ہوں یار اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ یار ایک دن صرف وہ 300 انگریزی کے حوالے سے بات کروں 365 دن ہر لمحہ ہر گھڑی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. روز ہر سانس کے ساتھ اہل بیت کو ہم نے یاد کرنا ہے. وہ یہ تو گوروں کا کام ہے یار. وہ کہتے ہیں مدر ڈے مناؤ, کیوں جی؟ انہوں نے کہا 364 دن پب جی شراب پیو زنا کرو, وہ ایک دن ماں کو یاد کر لو. ٹائم نہیں ہے. فادر ڈے 364 دن پیو وہ سٹے ہے اولڈ ہاؤس, ٹائم نہیں ہے. 365 دن بکے لے کر چاکلیٹ کا ڈبہ لے کر تو ابے نے اتنے سٹے آئے ہلو جی ابا جی میں تاری بڑی عزت کر رہا ہوں, فادر ڈے منا رہے ہیں. وہ یار گورے کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم نے اتنی شخصیات کو 364 دن اپنی زندگیوں سے نکال دی ہے, اور 365 دن بھی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے وہ کرنا نہیں ہے, اور جو انہوں نے نہیں کہا وہ کرنا ہے. ہم ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا ان کا قد بڑھا رہے ہیں؟ جو خرافات اس میں سارے طبقات, وہ چاہے اہل سنت ہو اہل تشیع ہو, سارے اس خرافات میں شامل ہیں. جو کام اللہ کے نبی اور اہل بیت نے کیا وہ ایک بھی نہیں کرنا, اور جو نہیں کرنا وہ کہنا مولوی صاحب کہنے مرغا چگے پکاؤ یار. ادھر ذاکر کا ریٹ 35 لاکھ روپے 10 دن کا, ادھر مولوی صاحب کا 10 لاکھ روپے. وہ کہنے لاؤ ذرا نہ روٹی بھی چنگی پکاؤ, کیونکہ روٹی منو کھواؤ گے نا وہ خوش ہوں گے. وہ نہیں خوش ہوں گے, مولوی صاحب خوش ہوں گے. خدا را اس چکر سے نکلیں گے. بھلا کن کی سنت ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی سنت ہے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے چہتے ہیں. انہوں نے کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. ان کا چلو دیکھنے ہیں, ہفتے والے دن کنڈا لا لو, اتوار میں کھچ لا لو, اور یہ گائے ذبح کر لو. کون سا رنگ ہو, کتنی عمر ہو, کس طرح کی ہو, کیسی لگتی ہو, کس طرح کی ہو. یہ بال کی خیال کھینچنا کن کی سنت ہے؟ یہود و نصارہ کی. ہم بھی آج یہی کر رہے ہیں. تو خدا رہا ان رسومات سے نکلیں. اگر ہم اللہ کے نبی کو, سب سے پہلے اللہ کو, اور اس کے بعد اس کے نبی کو اور اس کی اولاد و اہل بیت کو یہ چاہتے ہیں کہ اس دن ہم ان کی شفاعت کے حقدار بن جائیں, تو خدا را کچھ نہ کچھ ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں. اور سب سے بڑی رہنمائی یہ قرآن ہے. خدا را ہمارے سارے مسلمانوں کو, مجھ جیسے نکمے مسلمان کو, خدا را اوپر سے دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا. اور یہ ہدایت کی کتاب ہے, مردے بخشوانے والی کتاب نہیں ہے. یہ زندوں کی کتاب ہے. یہ زندوں کے لیے آئی ہے. جب موت آ گئی تو کھاتا ختم ہو جانا ہے. صرف حساب دینا, پرچہ اگلے ایگزامینر کے پاس چلے جانا ہے. اس نے صرف نمبر لگانے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا تو زندگی سے سارا پٹھے کام کر گیا ہوں نواں پرچہ دے, نواں پرچہ دے. سپلی آ گئی تو دوبارہ ایگزامینیشن نہیں ہونا, دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا. وہ چل دوبارہ سیکنڈ چانس لے گا. ایک ہی چانس ہے, ایک ہی موقع ہے. اور خدا رہا اس کتاب کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, اگر علی والے ہیں, خدا رہا علم کا دروازہ ہے. علم کا دروازہ یہ کہ انہوں نے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور تعلق جوڑا. تو خدا رہا اہل بیت والے بنے, اہل جو نا وہ کیا کہتے ہیں علم والے بنے, ان کے ساتھ تعلق جو ہے. یہ لسٹ بتائی ہے, جائزہ محاسبہ ہم نے کرنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے ہم کس جگہ پر کریں. اللہ سے دعا ہے کہ یہ بڑی بڑی جو شخصیات ہیں, خدا را بڑی بڑی شخصیات زبان کو کھولتے ہوئے, یہ منہ کھولتے ہوئے اپنی زبان پر بل لائیں. ہم اپنے والد اور والدہ کی بات غلط صحیح بھی سننے کو تیار نہیں. وہ ہمارے والد اور والدہ سے بہت اونچے ہیں, اور ہم اپنی زبان پر ذرا بھی بل نہیں آتا. وہ فلانا صحابی تھے اینج سی, وہ فلانے دے فلانے ٹائم اینج کیتا سی, فلانے دے فلانے اینج.
خدا یہ ہمیں شیطان نے اس طرف ڈال دیا ہے، ہمارے اعمال اکارت نہ چلے جائیں۔ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد آپ نے مباحث نہیں پڑھنا، اور کچھ نہ کچھ اپنا جائزہ لے کر ایک آیت کے ساتھ، ایک حدیث کے ساتھ، ایک حضرت علی کی زندگی کا ایک واقعہ لے کر اس سے رہنمائی حاصل کر بعمل مسلمان بننا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن، حدیث اور اہل بیت کے ساتھ جس طرح جڑنے کا حق ہے اس طرح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔